الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم. آج سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، اس کے بعد سورہ حجر اور سورہ نحل کے چند رکوع پڑھے گئے ہیں. سورہ رعد یہ مدنی سورتوں میں سے ہے، اس میں 6 رکوع ہے، اور اس سورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج دی ہدایت کے لیے، آفتاب نبوت بھی طلوع ہو گیا، مگر اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جہالت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس نور سے منور نہیں ہوتے، یعنی ایمان نہیں لاتے ہیں. سورت کے ابتدا میں یہ ذکر کیا ہے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. آپ کے طرف اللہ کے جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ سچی کتاب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ اس کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، ایمان نہیں لاتے. تو ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے اور اس نور سے منور نہیں ہوتے، اس سے لائٹ نہیں لیتے ہیں، ان کی ایک حالت اس رکوع کے پہلے، اس سورت کے پہلے رکوع میں یہ بیان کی ہے. وہ مشرکین، اللہ تعالیٰ کے کچھ کام ایسے ہیں، تدبیرات الہی جو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، کچھ مرئی ہے کچھ غیر مرئی ہے. تو مرئی کو تو مانتے ہیں وہ، لیکن جو نظر نہیں آتے اس کو نہیں مانتے. تو سورت کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ مناظر بیان کیے جو ہمیں نظر آتے ہیں. سب سے پہلے آسمانوں کا ذکر کیا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اس نے بلند کیا ہے جسے تم دیکھتے بھی ہو. پھر اللہ نے سورج کا نظام بنایا، چاند کا نظام بنایا. اس کے بعد زمین کا ذکر کیا، زمین اللہ نے پہلا دی، وَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پہاڑوں کے بوجھ اس میں بنا دیے، نہریں اس میں قائم کی، ہر قسم کے پھل تمہیں دیے. پھر ان پھلوں کے اندر بھی اللہ نے وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن، 2 قسم کے بنائے. پھر وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، انگور کے باغ ہے، کھیتیاں ہیں اور کھجور ہے. صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان، بعضوں کی جڑیں ملی ہیں بعضوں کی نہیں ملی. پھل اور کھانے کے اندر ٹیسٹ میں بھی سب الگ الگ ہے، حالانکہ ایک پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے. یسقا بماء واحد. یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہے، انہیں تم مانتے ہو، لیکن تعجب تمہیں اس وقت ہوتا ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ تعجب اس وقت کرتے ہیں. اللہ فرماتے تمہیں اس وقت تعجب ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. جو اللہ اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، اس اللہ کے لیے تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ بعد میں بھی تمہیں پیدا کرے گا.
دوسرے رکوع میں یہ بیان کیا آیت نمبر 11 کے اندر، اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، اپنا نقصان چاہتے ہیں، تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا جن کے سامنے حق واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ قبول نہیں کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ معنی کیا ہے؟ جب کوئی قوم گناہ کر کے، سرکشی کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو اللہ بھی اس کی حالت بدل دیتا ہے، پھر نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے، اللہ کے عذاب آتا ہے ان پر، ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد کتاب کو تیسرے رکوع کے اندر کتاب کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیت نمبر 19 کے اندر، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کی رب کی طرف سے وہ سچ ہے، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو یہ نہیں جانتا، جو کتاب پر ایمان نہیں رکھتا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کی صفات ذکر کی ہے جو ایمان والے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے نہیں ہیں، ولا ينقضون المیثاق، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے جن رشتہ داروں کے بارے میں حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے جنات عدن یدخلونہا، جنتیں ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ان کا ذکر کیا جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ، رشتوں کا خیال نہیں کرتے، زمین میں فساد کرتے، اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے، ولہم سوء الدار۔ چوتھے رکوع کے اندر یہ جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں یہ آپ سے نشانی مانگتے ہیں کہ ہمارا دل اس وقت مطمئن ہوگا جب آپ کوئی نشانی لے کر آئیں گے اور کوئی معجزہ لے کر آئیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، آپ فرما دیجئے جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، جو ہدایت کو تلاش کرتا ہے، جو ہدایت تک پہنچنے کا راستہ نہیں تلاش کرتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی صفت ہے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اور قرآن سے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، روحانی تسکین ہوتی ہے۔ ایک تو تسکین یہ ہوتی ہے جو انسان کے غلط عقائد ہیں وہ شک شبہات نکل جاتے ہیں اور صحیح عقیدے پر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ اصل اطمینان یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا اسے یقین ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی سکون بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر آگے فرمایا قرآن مؤثر کتاب ہے، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دل بیکار ہو گئے ہیں، اب ان پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ، اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا، یعنی قرآن اللہ نازل کرتے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا مردے بول پڑتے۔ تو قرآن میں تو اللہ نے اثر رکھا ہے، اگر ایسا بھی ہوتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کے دل بیکار ہو گئے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر پہلے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا،
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو اللہ نے مہلت دی، پھر اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 6 کے اندر یہ لوگ شبہ کرتے ہیں، شبے میں مبتلا ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہوئے، آپ تو نبی ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی اولاد کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے سب نے شادیاں کی، سب کی بیویاں بھی تھی، سب کے بچے بھی تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بیویاں بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی۔ اگلا پھر آگے سورہ ابراہیم ہے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دو مثال اللہ نے دی ہے، ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آئے، اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب اس لیے اتاری تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کا بھی مقصد یہی تھا بعثت کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالے۔ فرق صرف یہ، وہاں فرمایا حضرت موسیٰ کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ تاکہ اپنی قوم کو روشنی کی طرف نکالے، یہاں فرما رہے ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے بھیجا تاکہ آپ انسانیت کو روشنی کی طرف نکالیں۔ یہ فرق ہے، وہ قومی نبی تھے، آپ عالمی نبی ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اگلے رکوع کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے تمام انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ایک ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، وہ اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آئے، قوم نے ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا۔ اور آگے فرمایا 11ویں آیت کے اندر قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، یعنی ہم بھی انسان ہیں لیکن اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس پر احسان فرماتا ہے، تو اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرا رکوع کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہیں اور یہ جن لوگوں کے پیچھے، جن شیطانوں کے پیچھے، جن گمراہ لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں سن کر حق کو چھوڑتے ہیں، قیامت کے دن یہ گمراہ جو ان کے امام ہیں، جو ان کو گمراہی پر ڈال رہے ہیں، جو ان کے متبوعین ہیں، جو ان کے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان سے بیزاری کریں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ کمزور لوگ یہ متکبروں سے کہیں گے، بڑوں سے کہیں گے، لیڈروں سے کہیں گے جن کی یہ مان کر چلتے تھے، ہاں بھائی ہر آدمی کی مان کر مت چلو، اس کی مانو جو خود سچے راستے پر ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن پھر یہ حال اللہ بیان فرما رہے، یہ ان سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہاری مانتے تھے، تمہاری اتباع کرتے تھے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، آج برابر ہے کہ ہم چیخیں چلائے یا صبر کریں، ما لنا من محیص، آج بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پھر آگے سنیے اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 4 میں جو سب سے بڑا ان کا مقتدا ہے گمراہوں کا، سب سے بڑا جو امام ہے گمراہ لوگوں کا، وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو وہ شیطان کا حال کیا ہوگا وہ بھی سنیے۔
وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وہ جھوٹا وعدہ تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی، وسوسہ ڈالا، تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے آج ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں مانی تھی تم نے میری بات؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، میں صرف تمہیں بتاتا تھا یہ کام کرو، تم مان لیتے تھے. شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، وہ چیز کو ذرا ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے، بس یہ بڑی اچھی چیز ہے، ہوتی تو وہ گندی ہے. نوجوانوں کو بھائی خاص خیال رکھے، اپنی نوجوانی کو ضائع مت کرو، اللہ کے حکموں پر چلو، حرام سے بچو، حرام کے قریب مت جاؤ. شیطان وہ حرام چیزیں اچھی کر کے دکھاتا ہے، وہ دلیل کوئی نہیں اس کے پاس. اس کے بعد اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 5 کے اندر جو حق کی اتباع کرتے ہیں، اب ان کا ذکر کیا. پہلے تو وہ گمراہ لوگوں کا ذکر کیا، اب حق پرست لوگوں کا. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. قیامت کے دن آنے سے پہلے اچھے کام کر لو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مالی بدنی عبادت کرو. اور جب تم حق کی اتباع کرو تو اس میں نمونہ ہمارے لیے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات کرتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اصل چیز ہے توحید، جس میں تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک جیسی دعوت دی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. پھر حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا وہاں پر. قیامت کے دن ان لوگوں کو احساس ہوگا اور یہ پھر تردید کریں گے جو لوگ آج نہیں مان رہے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جس دن عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اللہ ہمیں مہلت دے دے. نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کے جو رسول ہیں ان کی اتباع کریں. پھر موقع نہیں ملے گا، یہ ون وے ہے. ایک مرتبہ جو یہاں سے چلا گیا یا اللہ کی عذاب آ گئی، دنیا سے اس کا کنیکشن ختم ہو گیا. اللہ نے توبے کا دروازہ اس وقت تک رکھا ہے جب تک کہ دنیا کے اندر ہے. جب اس کی روح نکلنا شروع ہو جائے اور دنیا سے اس کا کنیکشن ختم ہونا شروع ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. ورنہ فرعون نے بھی تو مرتے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اتنا لمبا کلمہ پڑھا، اتنا لمبا. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں اس ذات پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں سب، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ ساری باتیں کی. اللہ نے فرمایا ابھی نہیں قبول ہوتا، اب تو فرشتہ آ چکا ہے، اب تو روح نکل رہی ہے تمہاری. اس کے بعد سورہ حجر ہے. جب اللہ کی طرف سے دعوت مل جائے اور پھر بھی وہ قوم نہ مانے نبی کی بات تو پھر انہیں مہلت دی جاتی ہے. تو سورہ حجر یہ مکی صورتوں میں 6 رکوع ہے. اس کے اندر ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اللہ فرماتے ہیں انہیں چھوڑ دو کہ وہ کچھ کھا لے، کچھ فائدہ اٹھا لے، پھر اس کے بعد پھر انہیں موقع نہیں ملے گا. یہ مہلت اللہ نے دی ہے.
اور اس کے بعد فرمایا ان کی مخالفت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جس طرح جسمانی، اگلے رکوع کے اندر جس طرح جسمانی غذا کا اللہ نے انتظام کیا ہے، روحانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ روحانی غذا کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے اللہ نے انسانیت کے لیے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پھر اللہ نے اس وحی کے نزول کے وقت شیطان کو اوپر جانے سے روک دیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ جو شیطان اوپر جا کر فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا کہ تاکہ وہ اس کو وہاں سے بگائے، اور اس کو آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین کو اللہ نے بچھایا، اس میں پہاڑ بنائے طرح طرح، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اندازے سے اللہ نے ہر چیز اس میں اگائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اگائی۔ تو جس طرح تمہارے لیے زمین کے سے ہم نے جسمانی غذا کا انتظام کیا ہے، تو آسمان سے تمہارے لیے روحانی غذا کا انتظام کیا۔ دیکھو یہ انسان کی جو باڈی ہے، جسم ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ روح اوپر کی چیز ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور زمین نیچے والی چیز ہے، اور جسم نیچے والی مٹی سے بنا ہے۔ تو جسم کی غذا اللہ نے مٹی میں رکھی ہے، اس لیے کہ جسم بنا ہی مٹی سے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ تو جسم بنا ہے مٹی سے، تو اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے۔ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے۔ تو اس کی غذا کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے۔ جو لوگ کہتے ہیں روح کی غذا موسیقی ہے، تو موسیقی تو اوپر سے نہیں آئی ہے، موسیقی تو شیطان لے کر آیا ہے۔ روح کی غذا تو اوپر سے آئی ہے، وہ قرآن ہے، اس لیے کہ روح اوپر کی چیز ہے۔ اسی لیے جب آدمی مر جاتا ہے تو روح فرشتے کہاں لے جاتے ہیں؟ اوپر، اور جسم ہم کہاں ڈال دیتے ہیں؟ نیچے۔ جو چیز نیچے والی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، جو چیز اوپر والی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ تو بھائی سمجھ گئے نا؟ جو کہ روح کی غذا موسیقی ہوگا غلط کہتے ہو، اس لیے کہ موسیقی نیچے والی چیز ہے اور روح اوپر والی چیز ہے۔ اوپر والی چیز کو اوپر والی چیزیں کھلاؤ۔ ہاں، اگر اس کو مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں، مٹی میں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اگلا رکوع ہے۔ اگر تم نے قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کی تمہارے پاس، پھر شیطان تمہیں گمراہ کرے گا۔ یہی شیطان باتیں بتائے گا، دیکھو ہاں تم تو فریڈم ہے، تم تو فری ہو، تم جو چاہے کرو۔ لڑکا بھی کہتا ہے میں جوان ہو گیا، آئی ایم فری۔ ہاں، لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں میں جوان ہو گئی، اب میں فری۔ یہ شیطان پھر اس راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر مسلمان ہو تو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ مسلمان نے تو اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ اس کے حکموں پہ چلے گا۔ اللہ فرما رہے دیکھو فطری طور پر انسان بڑا کمزور ہے، یہ مٹی سے بنا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ فرماتے ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے، جو مٹی، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں جو مٹی کو پانی میں ڈال کے پھر اس سے جو چیز بناتے ہیں اور وہ خشک ہو جائے تو وہ بجتی ہے، من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گھارے سے، اس سے جو چیز بن جائے وہ پھر آگے بجتی ہے، اس میں آواز آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ تو بڑا کمزور ہے۔ اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی قرآن کی تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، اس لیے کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں ان کے لیے چیزیں مزین کروں گا زمین میں، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ، اور شیطان نے جب یہ کہا تو کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے وہ بندے جو مخلص چنے ہوئے بندے ہیں، اس پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اگلا رکوع اس کے بعد ہے، اس میں پھر تذکیر ہے، نصیحت ہے
گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا ان کو ذکر کر کے تو لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. دیکھو بھائی جوانی اللہ نے دی ہے، مستی میں مت گزارو، ان لوگوں سے نصیحت حاصل کرو. وہ بھی جوان تھے، انہوں نے بھی نشے میں اپنا وقت گزارا، خواہشات میں اپنا وقت گزارا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا. پھر فرمایا اگلا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا. یہ پہلے گزر چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں یہ. اس کے بعد اللہ اکبر، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ ان سے الگ ہو جائیے. دائی کا کام ہے دعوت دینا، ہمیں لڑنا نہیں ہے ہمیں کسی سے. اسلام کی دعوت لڑائی سے نہیں ہوتی، جھگڑے سے نہیں ہوتی. اسلام کی دعوت تو پیار محبت والی دعوت ہے. کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، لیکن خود قرآن کو مضبوطی سے تامیے، اس پر عمل کیجئے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی. سورہ فاتحہ مراد ہے، جو بار بار پڑھی جاتی ہے نماز میں. یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. اور قرآن عظیم آپ کو دیا، اس سے تعلق رکھیے. اور جو لوگ ٹھٹا کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہے. سورت کے آخر میں اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وظیفہ بتایا ہے، اور یہ وظیفہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. یہ وظیفہ 100% پکا وظیفہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے. اور یہ ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں وہ بھی دیکھیں، وہ بھی ذرا اس وظیفے کو سنیں. اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان مشرکین اور مخالفین کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے. بعض مرتبہ انسان کو دوسروں کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت تکلیف پہنچائی گئی. پوری قوم مخالفت پر اتر آئی. کتنی تکلیف آپ کو، دلی تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو. تو یہ جو آج کل ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، اور کہتے جی مجھے سکون نہیں ہے، یہ ایک عام سی بیماری ہو گئی ہے. اس کا علاج اللہ نے یہاں بتایا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کے حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے. ایک تو اللہ کی تسبیح پڑھو اس کے حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح اللہ کو یہ بڑی محبوب ہے، یہ 2 کلمات. اور دوسرا نماز پڑھیے، نماز پابندی سے پڑھو، اللہ کی تسبیح پڑھو، انشاءاللہ اللہ سارے ٹینشن دور کر دے گا. ہاں بھائی آگے پڑھے، کیا خیال ہے؟ چلنا یہ تھوڑے سے رکوع رہ گئے اگلے سورہ نحل کے. یہ آج کا ہمارا 100 سپارہ مکمل ہو جائے گا. مقصد وحی، وحی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کیوں فرشتے کو وحی دے کر بھیجتا ہے؟ تو کہا اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ اللہ کو ایک مانے، توحید کی دعوت ہے. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. فرشتے کو اللہ وحی دے کر بھیجتا ہے اپنے پیغمبروں کے پاس تاکہ وہ لوگوں کو اس بات سے ڈرائے اور اس کی دعوت دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرو. پھر اللہ نے آگے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے، اور جناب کیا ہے جو انسانوں پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں اس میں اللہ نے خاص طور پر جانوروں کا ذکر کیا ہے، گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، خچروں کا ذکر کیا ہے، گدھوں کا ذکر کیا ہے. انسان
سواری کے لیے ان جانوروں کو استعمال کرتا ہے، سامان ان پر لاتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں میں آسمانی نعمتوں کو ذکر کیا۔ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، اور جسے تم پیتے ہو، جس سے درخت ہوتے ہیں، اور جن درختوں کے اندر پر جا کے جانور چرتے ہیں، اللہ تمہارے واسطے کھیتی اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، کھجور اگاتا ہے، انگور اگاتا ہے، ہر قسم کے میوے اگاتا ہے۔ تو یہ نعمتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر آگے ذکر کیا کہ اس سب کے بعد ذکر کیا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہذا تم اس اللہ نے جو وحی بھیجی ہے قرآن کی شکل میں اس کی اتباع کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نعوذ باللہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ کہ نہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، پھر اللہ نے ان کی عمارت کو، ان کے گھروں کو جڑوں سے اللہ نے ڈھا دیا۔ فخر علیہم السقف من فوق، اوپر سے چھت کو اللہ نے ان پر سے، چھت ان کو اوپر سے اللہ نے گرا دی، چلے چھت گر پڑی ان پر۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، عذاب بھی آ گیا، ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگلا رکوع ہے اس کے بعد، رکوع نمبر 5 کے اندر مشرکین شرک کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، وحی کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں تقدیر کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 باتیں اس رکوع میں ذکر کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مشرکین شرک کرتے ہیں، تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ اگر چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، اور کسی چیز کو ہم وَلَا حَرَّمْنَا، اور اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو ہم حرام بھی نہیں کرتے۔ اگلی بات اللہ نے ذکر کی ہے، اگر شرک جائز ہوتا، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ تقدیر، اللہ نے اختیار بھی تو دیا ہے تمہیں، اللہ نے تمہیں عقل بھی تو دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، اختیار دیا ہے، اسی لیے تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ بھیجا ہے۔ یہ بات کہنا غلط ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو۔ لہٰذا اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اسی لیے تاکہ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور انسان کو اختیار دیا ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ انسان کے ایمان اور عمل پر ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے جنت لکھی تھی اس لیے تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے جہنم لکھی تھی اس لیے جہنم میں چلے جاؤ۔ قرآن میں ایسی کوئی نہیں ہے، قرآن میں یہی ہے، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں جنت میں جائیں گے، جو برا کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے۔ پھر آگے جن لوگوں نے توحید کی خاطر قربانیاں دی ان کو اجر ملے گا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہم انہیں اچھی جگہ دیں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اللہ ایک ہے، وہی تمہارا محسن ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، 51 آیت میں یہ بیان کیا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، 53 میں بیان کیا وہ تمہارا محسن ہے۔
اور آگے آیت نمبر 57 سے 59 تک یہ بیان ہو رہا ہے، اس کی قدر کرنے کے بجائے یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، یجعلون للہ البنات سبحانہ، حالانکہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ خود کی بیٹیاں ہوں تو منہ لوگوں سے چھپتے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم ان کو زمین میں دفن کر دیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگلے رکوع میں بیان ہو رہا ہے، ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لہذا جب قوم ایسی تباہ ہو جائے تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو توحید کی مثالیں بیان کی جائے، تو اگلے رکوع میں اللہ نے توحید کی مثالیں بیان کی ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ تمہارے لیے اللہ نے جوڑے کا بندوبست کیا تمہارے اندر سے، اور تمہارے عورتوں سے اللہ نے تمہیں بیٹے دیے، پھر وہ جناب کیا ہے، پوتے دیے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ مثالیں اللہ نے بیان کی 2 رکوع میں، اگلے رکوع میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ مختلف مثالیں توحید کی بیان کر رہا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو توحید کی مثالیں بیان کی جائے تاکہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر جو آخری رکوع ہے جہاں تک آج ہم نے پڑھا، قیامت کے دن ایسے منکرین کا کوئی قول، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عذر نہیں قبول کریں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم